الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی و ملی بھائیوں، ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام محرم الحرام کے مقدس مہینے کے ایام ہیں. محرم الحرام اسلامی تاریخ کا اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم ترین مہینہ ہے اور امت مسلمہ کی تاریخ کے واقعات کا ایک اہم ترین مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی قربانی پیش کی کہ جس کو ساری دنیا یاد کرتی ہے اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی پیش کی اس کا اصل مقصد دین اسلام کی سربلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا ان کا اصل مقصد تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت انہوں نے خود اس مقصد کو بتایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جد و جہد کے مقصد کو خود بیان فرمایا کہ انی لم اخرج عشرا، کہ میں نہیں نکلا ہوں ایک سرکشی کرنے کے لیے، ولا بطرا، اور نہ تکبر کرنے کے لیے، ولا مفسدا، اور نہ فساد برپا کرنے کے لیے، ولا ظالما، اور نہ ظلم کرنے کے لیے. وانما، بلکہ میں نکلا ہوں، وانما اخرج، بلکہ میں نکلا ہوں لطلب الاصلاح فی امتی جدی، بلکہ میں نکلا ہوں میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے، بلکہ میں نکلا ہوں میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینے کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مقصد کو اور اپنے مشن کے مقصد کو بتایا کہ میں اس لیے اتنی جد و جہد کر رہا ہوں تاکہ میرے نبی کی امت، میرے نانا کی امت کے اندر دین پیدا ہو جائے اور ہر ایک گھر کے اندر میرے نانا کا دین داخل ہو جائے. تو اسی دین کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی قربانی پیش کی. آپ کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے خاندان کے کئی افراد کو شہید کر دیا گیا. صرف دین کی خاطر انہوں نے اس قربانی کو پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جام شہادت کو پیش کیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی دین کے معاملے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پہلا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی پیغامات ہم کو ملتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک ایمان والا، ایک مسلمان سب سے پہلے دین کو ترجیح دے، سب سے پہلے اپنے دین کو مقدم رکھیں، سب سے پہلے اپنے دین اسلام کو آگے رکھیں. ہر معاملے میں اگر ہمیں دنیا اور دین کا انتخاب کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک مسلمان دین کو ترجیح دے، سب سے پہلے دین کو ترجیح دے. حق و باطل کے درمیان ہم کو فیصلہ کرنا ہے تو ہم حق کا ساتھ دیں. یہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقصد ہے کہ ہم حق و باطل کے درمیان اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہو تو ہم حق کا ساتھ دیں. اگر ہمیں کسی کے ظلم کو ظلم سے روکنا ہو تو ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کو اس ظلم سے روکیں. یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دین کے وفادار رہیں، ہر وقت ہم اپنے دین کے لیے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہیں اور ہر وقت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ان طریقوں پر ہم چلنے کی کوشش کریں. ہمارے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محبت و احترام رہنا چاہیے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
کہ ہمارے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اور تمام صحابہ کرام کی احترام اور ان کی محبت ہمارے اندر ہو، لیکن کہے کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہمارے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہو۔ جس طرح صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے اسی طرح ہم بھی محبت کریں، اسی طرح ہم ان سے محبت کریں، اور یہی پیغام ان کا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور اصلاح امت کریں، امت کی اصلاح کی ہم فکر کریں اور امت کو اچھائی کا حکم دے، برائی کے کاموں سے روکے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے۔ جب معاشرے میں برائیاں عام ہونے لگے، حق کمزور پڑنے لگے اور دین کی تعلیمات کو پشت پر منظر پشت پر ڈالا جائے، تو ایسے حالات میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو پہلے ترجیح دیں۔ کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے دین اسلام کو ترجیح دیں اور ہم اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کی ترجیح دیں۔ یہ اہل ایمان کا اور ایمان والوں کا سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ یہی ذمہ داری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے کہ جب معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جائے اور حق بات کو کوئی کہنے والا باقی نہ رہے اور ظلم و جور کے آندیاں لوگوں پر ٹوٹنے لگے، جس طرح آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی طرح کی برائیاں عام ہو چکی ہے نا۔ جیسا جیسا زمانہ گزرتا جا رہا ہے اسی طرح فتنے ابھرتے جا رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر الگ الگ طریقے سے برائیاں پھیلتی جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل الگ الگ طرح سے برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے ہماری نوجوان نسل بے راہ روی اختیار کر رہی ہے اور برے راستے کو اختیار کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نوجوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، کھپا دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنی زندگی کو پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، اور نوجوانی کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اتنی کوششیں کی، اتنی جد و جہد کی۔ تو ہمیں بھی یہی پیغام ہے۔ اس پیغام کا دوسرا مقصد یہ ہے، دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کریں۔ کیا کریں؟ اصلاح معاشرہ کریں اور کہیں ظلم کو خلاف ہم آواز اٹھائیں اور ظلم کو ظلم سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں۔ بے شک اسلام امن، عدل اور اصلاح کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہمیں اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم ظلم کو ظلم سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں اور اس کے خلاف ہم کھڑے رہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مفاد پرستی کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان ہمارا فائدہ کدھر ہے اور ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا باطل ہے اور کون سا حق ہے، بس ہم اپنی مفاد پرستی دیکھتے ہیں، کہاں ہمارا مفاد ہے ادھر جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں ڈر کا اندیشہ ہے تو وہاں ہم نہیں جاتے۔ ہمیں یہ نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ ایک مومن کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑا رہے، چاہے اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کیوں نہ اٹھانا پڑے، چاہے اس کو کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری تعریف کی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، اور تم اچھائی کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اصلاح کی جد و جہد کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اصلاح کی جد و جہد کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلیں گے تو ہمارے اندر آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ مشکلات ہمارے ساتھ آئے گی۔ جس طرح تاریخ گواہ ہے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، سارے صحابہ کرام، حضرت حسین اور آپ کے اہل بیت، سارے اور صالحین، سب نے قربانیوں کے ساتھ اس دین کو پھیلایا ہے، اور سب نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، تب اس دین کے ساتھ انہوں نے اس دین کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو ہمیں اس کے اندر آسانیاں نہیں بلکہ مشکلات ہمارے ساتھ آئے گی، اور اس دین کی اصلاح کے لیے اصلاح ہمیں کرنا ضروری ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی مشکلات کیوں نہ اٹھانا پڑے، کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، کتنا ہی ہمیں مخالفت کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن ہمیں اس دین کے لیے ہر وقت اس دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت کھڑے رہنا ہے، اور ہر وقت اس دین کے سربلندی کے لیے اور اس دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت کھڑے رہنا ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے۔
جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اور آپ کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے جو قربانی پیش کی، تو وہ یہ نہیں تھا کہ دنیا میں ان کو کامیابی حاصل ہو جائے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر وہ سر بلند ہو جائے اور ان کا نام ہو جائے دنیا کے اندر، اور دنیا میں ان کو کامیابی حاصل ہو جائے، بلکہ ان کے قربانی کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کا دین سر بلند رہے. ان کا اصل مقصد یہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ ایسی جماعت ہے مردوں میں، مومن مردوں میں، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو سچ کر دکھایا. تو یہ جماعت صرف صحابہ کرام کے بڑے طبقے پر فٹ ہوتی ہے، تو بلکہ ہر اس شخص پر فٹ ہوتی ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کے لیے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کرتا رہے اور اصلاح امت اور اپنے خود کی اصلاح کرتا ہے. ہر اس شخص پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے، اور ہم قربانی کا اصل پیغام کو سمجھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قربانی کے پیغام کو ہم سمجھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کے لیے قربانی دی اور اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اولاد کے اور اپنے گھر والوں کی قربانی کو انہوں نے برداشت کیا. اسی طرح ہم اپنے دین کی اصلاح کے لیے کھڑے رہے. ہمارا دین اپنے خود کے لیے محدود نہیں ہے نا. ہم خود کی اصلاح کے صرف کافی نہیں ہے کہ ہم خود کی اصلاح کر لیں، ہم خود نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، روزے دار بن جائے، کتنے ہی متقی بن جائے. ہماری ذمہ داری صرف ہماری حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کی بھی فکر کرنا ہے، ہمارے گھر والوں کی. سب سے پہلے ہم خود کی اصلاح کریں. کیا کریں؟ جب ہم خود کی اصلاح کریں گے تو لوگ ہمیں مانیں گے، ہے نا. لوگ نہیں تو ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگ ہم کو ہی تانا ماریں گے کہ تم عمل نہیں کرتے اور ہم کو دین کی دعوت دے رہے. تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم خود کی اصلاح کریں، خود کو پورا دین کا پابند بنائے. ہمارا دین ہر وقت ہم سوچے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ہمارا رہن سہن دین کے مطابق، ہماری تجارت دین اسلام کے مطابق، ہمارا معاملات دین اسلام کے مطابق، ہمارا معاشرت دین اسلام کے مطابق. تو جب کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہر وقت ہم دین پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بنائیں. کیا کرے؟ اپنے آپ کی سب سے پہلے اصلاح کرنا ضروری ہے، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، پھر اپنے خاندان والوں کی، پھر پورے تمام امت مسلمہ کی ہم امت کی فکر کرے. ساری امت کے لیے ہم کو فکر کرنا ہے. جس طرح ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو دین کی دعوت اور دین کی سربلندی کے لیے، لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو آخر میں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. لیکن آخر میں تاجدار مدینہ، تاجدار بطحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون؟ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کون اس ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ تو کہا کہ اہل علم آئیں گے اور وہ اس مشن کو سنبھالیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. تو یہ جو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سارے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا اور سارے صحابہ کرام کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ دین کی دعوت ہر انسان تک اور ہر ایمان والے تک اور ہر غیر ایمان والے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچ جائے. یہی ان کا مشن تھا اور اسی مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. یہی ہم کو محدود رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم کو اس کو آگے بڑھانا ہے. اور جس طریقے سے کربلا کے اندر کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، اسی کربلا کو ہمیں سامنے رکھ کر اپنے دین کو ترجیح دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کربلا کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اندر اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنے باتوں پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات کی سنتیں باقی ہے سنتیں باقی.